یہ باتیں تو بہت چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ملک جو ہے وہ بہتانوں کا افسانوں کا ایک ملک بن گیا ہے۔ تو چلے بہرحال ہر ملک کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، ہماری بھی یہ خاصیت ہے، دنیا ہمیں پہچانے نہ پہچانے، مانے نہ مانے، ہم اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں ہیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ اور پی ٹی آئی اگر منہ پہ اب نہیں کہہ رہی، ویسے تو ساری زندگی سے مراد ہے، ایک متواتر تسلسل کے ساتھ کہتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ تراؤ کیا اور دھاندلی کی اور نواز شریف کو اپنا لاڈلا بنا کے لے آئے ہیں۔ حالانکہ عمران خان خود بھی لاڈلے رہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ کس کے رہے، وہ تو خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ جیسا جمہوری جرنیل ہی کوئی نہیں ہے، اور میں امپائر کی انگلی ابھی اٹھے گی۔ اور سارے عام ڈیڑھی باندھ سے لے کے ایک ارسطو تک، جو پاکستان میں ویسے بھی 24-25 کروڑ ارسطو رہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے تھے کہ امپائر سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کی انگلی عمران خان اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کے اشاق بہت ہیں، ان سے عشق کرنے والے بہت لوگ ہیں، وہ ان کی امپائر کے ساتھ محبت جو تھی، یا امپائر کی جو پشت پناہی تھی حاصل عمران خان کو، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن الیکشن میں جب دھاندلی کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے اگر کیا بھی ہے تو اماں اسٹیبلشمنٹ کی اماں پہ کیا۔ اگر وہ آپ ڈر کے مارے نہیں کہہ رہے تو یہ اور بھی بری بات ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور اس کے باوجود پھر ڈر رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں نام لیتے؟ لیکن اب انہوں نے اگر، یا ان کی ہمدردی میں، یا اگر انہوں نے نہیں بھی یہ شوشہ چھوڑا کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کی شکل میں، تو کم سے کم اس کی بات ان کی بات سے تو ٹیلی کرتی ہے نا پی ٹی آئی والوں کی، کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ فوج تو مسلح افواج نے دھاندلی کرائی نہیں۔ اچھا، مسلح افواج جس کے اوپر پوری پی ٹی آئی زور لگا رہی ہے متواتر کئی مہینوں سے، اور اب تک تو ہزاروں مرتبہ کہہ چکی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، تو وہ ایک فرد واحد جو ہے وہ اس کی تو باقی ذہنی صحت کا، یا اس کی صحت اقرار کا، یا صحت جرم نہ ہی صحیح کہیں اسے، تو یہیں پہ شک پڑ جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے تو کرایا ہی نہیں، کرایا تو چیف جسٹس نے۔ چیف جسٹس کا تو خیر بہرحال وہ پروسیس میں تو اوپر سے لے کے نیچے تک تو اس کا شاید 0.1% رول ہوتا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک حکم جاری ہے اور ہر حکم عمل پہ آپ حکم کا چین آف کمانڈ کا شاید سلسلہ نہیں سمجھتے، اس کے اندر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض کا کمشنر ایک پٹواری کو بھی حکم دے تو اگر اس میں بھی کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ آ جائے، یا امپلیمنٹیشن مسئلہ ہو قانون کا، میں انٹرپریٹیشن کی نہیں بات کر رہا، تو پھر بھی عملاً اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا بعض اوقات، ہر وقت کی بات نہیں میں کر رہا۔ یقیناً کمشنر ایک بڑا رینک ہوتا ہے، اور ڈی سی، اے سی، پٹواری، تحصیلدار، ایگزیکٹو مجسٹریٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پابند ہیں اس کے حکم کے۔ اب میجسٹریٹ تو خیر کا نظام تو اب جوڈیشری کے پاس آ گیا ہے، مراد ہے اسسٹنٹ کمشنر اور اس طرح کے دیگر حضرات جتنے بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ کلین چٹ دے رہا ہے مسلح افواج کو، پی ٹی آئی والے آج تک نہیں دے رہے تھے۔ تو اب اگر مسلح افواج کا کوئی ایک درمیانہ سا بندہ، کوئی حوالدار بھی بلا کے اگر پی ٹی آئی کو کہہ دے کہ جی تانوں پنجاب چ بھی، کے پی کے چ بھی، اور سارے صوبیاں چ اور مرکز چ بھی تانوں حکومت دے دینے اور بڑی اکثریت نال دے دینے، تو اس وقت وہی مسلح افواج جو ہے وہ ان کی نظر میں پارسا ہو جائے گی، وہ کدھر ٹکے تو کھلوبو بھائی جان۔ اب یہ ہے کہ میں نے ویسے جو بات کرنی تھی، چونکہ یہ بات بڑی کرنٹ تھی تو میں نے کہا یہ کر لی جائے۔ تو ہمارے کچھ دوست، میرے بھائی ہیں میرے ساتھ، بڑی تحقیق کی انہوں نے، ہم کٹھے مل کے جرنلزم کی، عبداللہ طارق سہیل کے میں وی لاگ سنتا ہوں، بڑی تحقیق کے بعد وہ بات کرتے ہیں۔ میں نے ان کی وی لاگس پہ بات کرنی ہے، لیکن آج سر دست اس وقت جو کاز آف گریونس کہتے ہیں نا، عدالتوں میں کوئی کیس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس وقت وجہ کیا بنی، یعنی آپ کو کس چیز سے گریونس ہے، کس چیز سے آپ کو یعنی یہ الجھن ہوئی یا مسئلہ ہوا یا پریشانی ہوئی کہ آپ اس کو لے کے عدالت میں آئے۔ تو میری کاز آف گریونس جو ہے وہ اگلے 3-4 دن قبل ایک بہت بڑے کوئی ادارہ تھا پاکستان کا، سول کا اور سائنس کا ادارہ، جس کے ایک چیئرمین تھے سابق اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کا پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے وہی بات رپیٹ کی جو گزشتہ کوئی 3-4 دہائیوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری ٹکٹیں بلیک کرتے تھے، اور وہ بھی بمبینو سن میں۔ چلو کسی اور سن میں کا کہتے ہیں تو شاید میں مان لیتا،
لیکن اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بقل میں خود بس میں خود کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا کہ جس کی روح سے یہ بات کو میں سرے سے رد کرتا ہوں. اور مجھے یہ بھی خوف نہیں کہ کوئی مجھے کہے جی میں زرداری کو فیور کر رہا ہوں. میں بالکل فیور نہیں کر رہا، میں ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی بن گیا ہے کہ جو کی پلیئرز ہیں معاشرے میں، وہ پولیٹیشین ہوں، بھلے کوئی بھی بڑے عہدیدار ہوں، اگر ان کے بارے میں کوئی آپ کے پاس حقائق موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ بیان کر دیں یا ٹی وی چینل پہ بیان کر دیں یا یوٹیوب پہ بیان کر دیں یا اخبار میں لکھ دیں تو کہتے ہیں لو جی یہ ان کی طرف بگا ہوا، ان کی طرف جھکا ہوا ہے، یہ ان کا بندہ ہے. ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی بندے سے تعلق ہی نہیں تھا. کیونکہ یہ جو اب میں آبزرویشن پیش کرنے لگا ہوں یہ اس وقت یہ جب میں خود 21 سال کا تھا اور ابھی کسی پروفیشن میں نہیں گیا تھا ماں سوائے تجارت میں. اور تجارت بھی کیا تھی کہ میں برطانیہ سے میں نے ان دنوں، جیسے یو کے کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم، یہ 1971 کی بات ہے. اور 1971 کے آخری جو ایام تھے ان کے اندر میرے پاس ایک باقاعدہ فلم آئی. میں نے یو کے کی کمپنی تھی بڑی مشہور بین الاقوامی شہرت یافتہ جے آرتھر رینک آرگنائزیشن، وار ڈور اسٹریٹ لندن، وہاں سے میں نے فلم منگوائی. ری شو میں نے منگوایا تھا پورے پاکستان کے لیے، چونکہ پھر مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا میری فلم کے آتے آتے، یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سلسلہ بھی ہو گیا کمپلیٹ. اور اس کے بعد یہ سانحہ تھا، بہت بڑی ٹریجڈی تھی ہماری پاکستانیوں کے لیے. تو اس میں پھر میرے پاس صرف مغربی پاکستان کے رائٹس رہ تھے جو آج کل کا پاکستان ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ یہ فلم جو ہے اس کا نام تھا ون گڈ ٹرن، اور اس کے جو مین ہیرو سٹار تھے وہ کامیڈین، مشہور کامیڈین تھے، مشہور مزاحیہ اداکار نارمن وزڈم. تو میں نے سوچا کہ کراچی میں جو سب سے بڑا سنیما ہے بمبینو، اس میں اس کی نمائش کی جائے. پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ہولڈ اوور کی بنیاد پر جو چل رہے ہیں، ایک ہفتہ سے دوسرا ہفتہ سے تیسرا ہفتہ جو چلتی فلم ہوتی ہے، پھر اس سے اگلی کی بکنگ ہوتی ہے. اگر ہولڈ اوور نہ بھی پورا ہو تو تھوڑی بہت گنجائش سے مالک ایک آدھ ہفتہ 2 ہفتے دے بھی دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ وہاں تو 3-4-5-6 ماہ باری نہیں آتی، تو پاکستان کا سب سے بڑا نامور سنیما وہی تھا. تو میں نے کہا کہ میں وہاں کسی طرح پہنچ کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی مہینے 2 مہینے میں ٹائم دے دیں تو ہماری فلم چل جائے گی، ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا. زندگی کی پہلی 20-21 سال کی عمر میں، 21-22 سال کی عمر میں پہلی ایک تجارت تھی یا دوسری تجارت تھی. پہلے خیر میں نے اللہ وسایا ٹیکسٹائل مل کے شیئرز لیے تھے. آپ نے استاد تھے، وہ میرے ٹیوٹر تھے، وہ یونائٹڈ بینک میں، آصف ان کا نام تھا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں. یونائٹڈ بینک میں وہ میتھمیٹیشین تھے، میں میتھمیٹکس پڑھتا تھا، یونائٹڈ بینک کے امپلائی بھی تھے، معذور تھے. تو یہ میرا پہلا دوسرا تیسرا کاروبار تھا نوعمری میں، نوجوانی میں. تو میں نے سوچا کہ یہ کامیاب ہو. تو میں نے پھر پتہ لگایا تو لاہور میں 2 شانن روڈ پر کیمپ آفس تھا یا ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی، اب مجھے یہ پراپر نہیں یاد، حنیف رامے صاحب. تو حنیف رامے صاحب سے میں نے ایک لیٹر لیا جو انہوں نے مجھے حاکم علی زرداری کا نام دیا. میں نے جا کے انہیں پیش کیا کراچی میں، ٹرین کے ذریعے گیا. انہوں نے بڑی عزت کی، چائے وائے پلائی. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے 6 مہینے کی بکنگ ہے لیکن میں تمہیں 2-3 مہینے بعد دے دوں گا، یہ فلم کا جو ہونا چانس دے دوں گا. میں نے خیر وہاں نہ لگائی کیونکہ میں جلدی میں تھا، تو مجھے موقع مل گیا. میں نے ساتھ والا لرک سنیما، وہ شیخ رشید صاحب تھے پاکستان انڈسٹریل سائیکل چینز والے، ان کا بھی سنیما تھا، وہ بھی اچھا تھا، وہاں لگا لی. اب میں صرف جس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بمبینو سنیما، ویسے جو اس کے مالک تھے حاکم علی زرداری، وہ اسکالا سنیما بھی بڑا اچھا سنیما تھا، اس کے بھی مالک تھے کراچی میں. لیکن بمبینو سنیما پاکستان کا نمبر 1 سنیما تھا. اور آج سے یہ 51 سال پرانی بات ہے. تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ اس وقت سنیمے کا مالک ہونا ایسے ہی تھا جیسے کوئی 2-3-4 صنعتوں کا، انڈسٹریوں کا مالک ہونا. یعنی پیسے کے لحاظ سے میں پھر کر رہا ہوں، پیسے کے لحاظ سے بڑے لوگ سنیما اونرز ہوتے تھے. تو یہاں پہ صرف میں سوال آپ کی اگر عقل تھو دے وچ آندا ہے تو سوچ لو کہ کیا اتنے بڑے سنیما کا مالک جو یقیناً ان دنوں کروڑ پتی تھے، یعنی آپ کے حساب سے تو وہ کھرب پتی بن جاتے ہیں، تو وہ کیا ٹکٹیں بلیک کرتا رہا اور وہ بھی اپنے سنیما میں؟ یا کوئی عقل تھو کرو ٹکانے. تو ایسے ہی ہے جیسے ڈبلن ایئرپورٹ پر ایک صاحب پکڑے گئے آج سے ضیاء الحق کے دور میں، 40-45 سال وہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بند رہیں.
تو یہاں پہ شور مچ گیا جی وہ میاں سیف الرحمان ہے. میں تو کبھی ان دنوں شدرے سے باہر نہیں گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں افسانے بہتان افسانوں کا دیس بن چکا ہوا ہے. اور ہم اس طرح کے بہت اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہم جو الزام تراشیاں کوئی پی ٹی اے والے کرتے ہیں, کوئی نون لیگ والے کرتے ہیں, کوئی مولانا کرتے ہیں, ان میں بھی افسانے زیادہ ہیں, جھوٹ زیادہ ہے, اور عوام کو جو وعدے کیے جاتے ہیں ان میں بھی لارا زیادہ ہے.